جلال النصر کے ساتھ ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے، حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ایک طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدابیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا اعتراف ہی تھا جس نے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو عزت کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں، جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل موجود ہے۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا تھا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا تھا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر موجود ہوتے ہی فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ اور یا زینب کو امامہ اور جلال کے درمیان بڑھتے ان تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی ہے، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں ہے۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا۔ مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا تھا۔ اس نے زینب سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا رشتہ یا تعلق تھا۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی عزت کے بارے میں طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا۔ پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر بہت حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑے سہولت سے کہا۔ اس کے بعد وطن واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ اس نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تو تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتی دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد اپنے والدین کو تمہارے ہاں بھجواؤں گا۔ اور وہ اس بار میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال نے اس بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں۔
تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، ان سے رستانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ ماما، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ ماما اضطراب کے عالم میں اسے دیکھ رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم سے شادی کروں گا۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر بھی میں ان کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں گا۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس بات پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخری انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پہ پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سلار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اس بے ڈھنگے خلیے میں تھا، ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور خود جینز کی جیبیوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل کا اظہار کرے۔ سلار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سلار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں، سلار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سلار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزیکٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سلار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے ایک نظر سلار اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سلار جیسے ہی حلیے میں تھا۔ ہو آر یو؟ سلار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سلار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سلار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، سلار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے اسی رکھائی کے ساتھ میگزین پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سلار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میرا یہی فرض تھا، میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ آپ مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سلار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے شاید وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سلار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔ اس بار سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ تھپڑ کا مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ تم اس کے مستحق کو۔ اس ایک نہیں 10 پڑھنے چاہیے۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چنگم کی ایک سٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئی، وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسی معمولی کام نہ آتے ہوں تو کسی بھی عام ڈاکٹر کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا اندازہ پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک انپروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی بھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں۔
میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات محسوس کر رہا ہو مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک ویٹ آپ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری میں انسان کہتے ہیں، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ رچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والے جانور 2 پیروں والوں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے اور اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں ہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا۔ وہ آپ کو اور آپ کی خصوصیت کے بارے میں صحیح طریقے سے بتا سکے گا، امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ کے ہی پاس آیا کروں گا، تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا اب مجھے مارنے کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتائے گا، امامہ نے اس بار اسے دمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرغوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑا۔ اب سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ اس نے اجرت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، وہ اسے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری، گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین پر دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کس طرح کر لی۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور ساتھ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک طرح نہیں لگانی آتی، اور نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھائی، کس نے کہا تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تم ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آگے ہیں۔ بہرحال تم اسے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے کہا، اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پر حیران ہوں کہ جس حالت میں تھا، اسے یہ کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی، یا بلڈ پریشر چیک لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی۔ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ویسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو
ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी तुम्हें लेनी नहीं आती, कम से कम इस बारे में जो भी वो कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, इमामा ने इतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा, मगर मैं इस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार थी और फिर इसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था। और ऊपर से इसका रवैया, किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी एक काबिल नामूर डॉक्टर। न काबिल यकीन, वसीम ने तबसरा किया। अब कम से कम तुम इस तरह की बातें मत करो, इमामा ने एहतजाजन कहा। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए। कुछ दिनों से वो जलाल और ज़ैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों इससे बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था वो अपने और इनके दरमियान महसूस कर रही थी। इसने एक दो बार जलाल को हॉस्पिटल फ़ोन किया, मगर हर बार इससे यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ़ है। वो ज़ैनब को अगर कॉलेज के लिए भी लेने आता तो पहले की तरह इससे नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी अलेक्स लैग के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में इस तब्दीली को अपना वहम समझती रह गई, मगर फिर ज़्यादा परेशान होने पर वो एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। इमामा को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई थी। काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई। इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश की। मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से इसे देखा। ज़ैनब बता रही थी कि इस वक्त आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है, मैं इसीलिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हा के लिए खामोश रहा, फिर इसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। वो इसका मुंह देख कर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं? एक लम्हे के बाद उसने कहा, नहीं मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलाल ने इसी रुखाई अंदाज से कहा, क्या आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं? जलाल कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसने अपना ओवरऑल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही जलाल ने अपने रिस्ट वॉच पर एक नज़र दौड़ाई। ये शायद इसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ? जलाल ने उखड़े अंदाज में कहा, आप दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ। इमामा को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का एतराफ़ कर लेगा, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों? ये बताना ज़रूरी नहीं है, इसने इसी तरह उखड़े अंदाज में कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया एकदम क्यों तब्दील हो गया है। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, इमामा ने कहा। हाँ वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बहुत सी बातें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती। मैं इसका मुंह देखने लगी। मैं? कौन सी बातें मैंने आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो, जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इमामा सांस तक नहीं ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई नहीं? जलाल, मैं बताना चाहती थी, इमामा ने शिकस्त अंदाज में कहा। चाहती थी, मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। इमामा ने जैसे एहतजाज किया। मैं आपको क्यों धोखा दूंगी, मगर तुमने यही किया है। जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल मैंने इसकी बात काटी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? इसने ज़ेरे लब जलाल के लफ्ज़ों को दोहराया। तुम जानती हो कि मैं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ। और शिकस्त हुर्दा अंदाज में इसे देखती रही। शादी तो दूर की बात है, अब जब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना भी नहीं चाहता। तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा। जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। ओ कमन, जलाल ने तहरीर मेज़ा अंदाज में अपना हाथ झटका। यहाँ खड़े खड़े तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया? इस बार वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुसलमान नहीं हुई। आप मेरे लिए एक ज़रिया ज़रूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए हैं इस्लाम कबूल किए, और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आप मेरे साथ चलें। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में इसे देखने लगा। मैं मानती हूँ मैंने आपकी तरफ पेशकदमी खुद की। आपके बकौल मैंने आपको ट्रैप किया। मैंने ट्रैप नहीं किया, मैं सिर्फ बेबस थी आपके मामले में। मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। आपकी आवाज़ की वजह से आप जानते हैं, मैं आपको बताया था कि मैंने पहली बार आपको नात पढ़ते सुना तो मैंने क्या महसूस किया था। अगर आपको मेरे बारे में पहले ही कुछ पता चल जाता
تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں آپ سے بہت کچھ چھپایا تھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی اس معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس نے رنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں اس کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، مگر وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر آپ سے شادی کر لوں گی۔ 4-5 سال بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی عزیز سے کر دیں گے، تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر ابھی پوری طرح ڈیپینڈ ہوں ان پر، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ ہیں جو مجھے نظر آیا، مجھے واقعی آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر اور کوئی بھی ہوتا تو وہ شاید یہی کچھ بولتا، اور جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبوری ہو گئی ہوں میں۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ۔ پورا پنڈورا باکس کھل گیا تھا میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئے۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو، مگر پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا، کچھ دیر کے لیے خاموش رہے۔ کیا آپ کے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کے لیے سوچ بھی لوں تو میں نہیں کر سکتا۔ تمہاری طرح میں اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ ہوں، جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے ساتھ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں، اور 3 سال اپنی اسٹڈی پر ختم کرنے کے میں بھی لگ جائیں گے، جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال لوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنے کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ کل میں ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم اپنے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہو کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی ہے۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ میری بات مانیں گے یا نہیں۔ امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے نا۔ اگر مجھے اپنی فیملی کی مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہارا کی تلاش میں نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ سے اس طرح مدد مانگتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا، میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پر سوچ مگر کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اس نے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا میرا انتخاب غلط نہیں ہے، یہ بیوقوفانہ تجویز عزیز کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں، عزیز نے
یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. امامہ نے بھابھی سے رسانیت کے سے جواب دیا. بابا نے کہا ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا. جب میں میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا. وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے. پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا. کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو ابھی یہی بتانا تھا کہ خود بابا کی خواہش ہے. بھابھی نے کہا. آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے کہ اس سلسلے میں تم خود بابا سے بات کر لو. بھابھی نے اسے مشورہ دیا. بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کچھ پریشان سی وہیں بیٹھی رہی. یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں یقیناً زمین نکل گئی تھی. وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب کے بعد اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے. تب تک جلال بھی اپنے ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جائے گا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ نہیں، ازید اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. میں نے خود ان سے بات کی ہے. اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھے. اس نے استفسار پر ہاشم مبین سے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا. بات بھی کر لی بابا، آپ نے مجھے پوچھے بغیر کسی قسم کی، اور آپ نے میری شادی بھی ارینج کر لی. امامہ نے بے یقینی سے کہا. ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا. یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا. انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی. منگنی کی بات اور ہے بابا، شادی کی بات اور ہے. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میں شادی نہیں کریں گے. امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلوایا. تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم ازید کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے. اپنی تعلیم کے دوران شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں. اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے تو سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے. بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں. تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی ہیں. ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. امامہ نے ان کی بات کاٹ دی. وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہیں، میں نہیں ہوں. میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں. میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں. ہاشم مبین نے اس سے کہا. آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ چاہتے تو اس طرح کا کوئی وعدہ نہ کرتے. امامہ نے ان کی بات پر ناراضگی سے کہا. جب میں نے تم سے وعدہ کیا تب یہ کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے اور اب اور ہیں. امامہ نے ان کی بات کاٹی. اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ازید تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا. وہ تمہیں کسی قسم سے منع نہیں کرے گا. ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا. بابا مجھے ازید کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ مجھ سے میری تعلیم مکمل کرنے دیں. امامہ نے اس بات قدرے ملتجانیہ انداز میں کہا. امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں. ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا. میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں. بابا پلیز، میں ابھی ازید سے شادی کرنا نہیں چاہتی. اس نے ایک بار پھر کہا. تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی. وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں. تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا؟ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں. اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا. بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے. آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں. امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا. تم اس وقت فضول بات کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ. ہاشم مبین نے ناگوارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. امامہ بادل آن خواستہ وہاں سے چلے گئی، مگر اسی رات وہ خاصی پریشان تھے. اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی. ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی. لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی. ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا. وہ ایک انتہائی محتاط طبیعت کا تھا.
وہ امامہ کے بارے میں بہت زیادہ اس وقت تشویش میں مبتلا تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑا والا واقعہ پیش آیا تھا، اگرچہ وہ کوئی ایک غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت عزت کے ساتھ طے کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبعوث ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوگا بھی تو وہ نئے تعلق کے بارے میں اس بارے میں زیادہ تر سوچے گی نہیں۔ ان کا خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ عزت میں پہلے وہ بہت دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھتا ہوا دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے اسے بتایا، اس نے ان کے پیروں نیچے زمین نکل گئی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے بڑے تشویش کا عالم تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹی کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس کے لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد عزت بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منتقل کرنے کا اسے گھر بٹھا لینا آسان نہ تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑنی تھی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کے خاندان امامہ کے اس بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر بدظن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ عزت کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی، اور دوسری طرف امامہ کی منت سماج پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی۔ امامہ سبیہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے ہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدرے محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھتی تھی، ورنہ اس بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرح مطمئن ہو گئے، مگر امامہ کے اندر ہونے والی تبدیلی نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کرنے سے کم از کم وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال، میرے پیرنٹس عزت سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھ سکتی ہوں۔ عزیز لاہور میں گھر لے لے گا اور میں زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکوں گی۔ جلال کے چہرے پر پریشانی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ جلال بھی ایک دم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں عزیز سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت عزیز سے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں۔ آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں کہ اگر میرے پیرنٹس نے مجھے اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، اور پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں انہیں منع نہیں کر سکتے۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے اور اپنے پیپرز کے سلسلہ میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا اور اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، میں آج تو میرے پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، میرے پیپر ختم ہے، مجھے ابھی یہاں کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوستوں کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تم اپنے کام نمٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کی مدافعت کا آخری راستہ بھی بتا دیا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔
اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہ ایک اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپر کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ سے ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو کم از کم پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی۔ اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دینا۔ امامہ حیرانی سے اسے دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی اور جیولرز کی۔ ان کے پاس جانا، جو تمہیں پسند ہے تم دیکھ لینا، باقی چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمہ اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، بہت پریشان چہرے کے ساتھ۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اسد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم بہت زیادہ گہری خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری بابا، میں نے اسد سے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آپ نے یہ شادی کیسے طے کر دی؟ آپ ان سے بات کریں، اسے ملتوی کریں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم عزیز سے شادی کرو گی؟ اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے؟ تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلایا۔ اٹ از ناٹ فیئر، امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اب مجھے یہ بتاؤ گی کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار ہونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ دبائے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمہ نے ہاشم مبین سے کہا، اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو۔ مجھے لاہور میں پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد نہ آتی۔ وہ دھاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ دبائے اسے دیکھتا رہا اور پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں کے نیچے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست نہیں تھے جتنے وہ اب ہو گئے ہیں۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹ سے بات کر چکا ہوگا، اس سے بات کر کر کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں وہ دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت سب سونے کے لیے جا چکے ہیں۔
اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یک کے بعد دیگر کئی بار نمبر ملایا۔ آدھے گھنٹے تک اسی طرح کالز کرنے کے رہنے کے باوجود اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سبیہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، سبیہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ۔ سبیہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں۔ میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں سبیہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے کے بارے میں کیا بات کر سکتی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ امامہ کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی، امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبایا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک اسی ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کو رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں کی گئی۔ کون سی دوست؟ یہ تمہاری کون سی دوست ہے جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے اس نے استفسار پر جلدی سے اس کا نام لے لیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی تھی، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ، مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹ ہو تم؟ انہوں نے کسی تہمید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم بہدہ رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں بولتا گیا۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھپڑ اسے مارا گیا ہے۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی لڑکے میں انٹرسٹ بھی ہو تو اس کو بھول جاؤ، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اور شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلے گئے اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح رونے کے بعد اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی طرف آ گئی اور خالی زینے کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا جو نیم تاریک تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سلار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منظر پر تھا، دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے خلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ سلار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتاؤں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے کروں؟ اس کے ذہن میں یکدم اس کی گاڑی کے پیچھے شیشے پر لکھا ہوا نمبر یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہے۔ کاغذ ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے نمبر
دوبارہ ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سلار نے نیند میں اپنے موبائل کی پیپ سنی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور گہرے اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، امامہ نے سلار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خوابدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سلار، اس نے اپنا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں، وہ کہنے والا تھا۔ کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا اور اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ وہ نام کے ساتھ آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سلار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی پر 3:10 ہو رہے تھے۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سلار نے اسے مخاطب کیا۔ سلار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سلار کے ماتھے پر کچھ بال آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری جان بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا؟ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دے رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال النصر ہے۔ تم اسے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کیا اس نے اپنے پیرنٹس سے بات کی، اور اگر کی ہے تو ان کا کیا رسپانس ہے۔ اسے یہ بھی بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اپنی شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سلار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں کے اوپر سے کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سن رہا تھا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سلار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے پوچھا۔ اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہ اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتی جانا تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا میں کون ہوں؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سلار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سلار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سلار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال النصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹ سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سارا سمجھ لیا کہ اندر بات کیا ہے۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ذہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے اور سر اور دماغ کو چلاتے ہوئے یہ سب ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یہ صورتحال حد سے دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کا اہتمام؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے سارے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا، اور وہ اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا، اور وہ کبھی بھی اس طرح کے کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھر چلا جاتا تھا۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور ہوش نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور اپنی روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات ہیں۔
اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا بھی تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کر وہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیل ود امامہ اینڈ آل دا ریسٹ، بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا واقعہ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔